کربلاء الثانية شفنا چند جملے جو ہے شہزادی فضہ کے بارے میں جو ہے افکار کے اعتبار سے بھی اور تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس میں تھوڑی سی فکر اور جد و جہد اپنی بھی ہے، لیکن تاریخ کی روشنی میں. جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فضہ کے بارے میں کب کہا؟ یہ جب سورہ دہر نازل ہوئی، جب فرشتے جو ہے مسکین، اسیر، یتیم بن کر کے جو ہے آئے، تب کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فی فضتنا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب فضہ کون ہیں، بغیر کسی تمہید کے توجہ شرط ہے. جناب فضہ حبشہ کی ایک شہزادی ہے. حبش کا ایک بادشاہ تھا، حبش نام کا. اس کی یہ بیٹی تھی بادشاہ زادی، شہزادی جسے کہیں گے. ان کا اصل نام تاریخ میں میمونہ تھا، اور یہ نوبیہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کو ایک مولانا مقبول صاحب نے کتاب لکھی ہے جناب فضہ کے حالات کے اوپر پوری، تو اس میں ان کا نام میمونہ لکھا ہے. یہ اور دوسری کتاب میں کسی میں نوبیہ کے نام سے جو ہے، لیکن اصل نام ان کا میمونہ تھا. الغرض یہ کہ جناب فضہ کب آئیں؟ غزوہ خندق کے بعد جو ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جنگ خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں جناب رسول خدا کی کنیزیت میں آئیں. جناب رسول خدا جو ہے انہیں ضرورت پڑی کہ گھر میں جو ہے کام کرنے کے لیے ایک کنیز کو لائے. میں اختصار کے ساتھ جو ہے بیان کر رہا ہوں. جب جناب رسول سن 11 ہجری تک رسول کی خدمت میں رہیں، 7 ہجری سے 11 ہجری تک. اس کے بعد 11 ہجری سے 40 ہجری تک مولائے کائنات کی خدمت میں، اور 40 ہجری سے 50 ہجری تک امام حسن کی خدمت انجام دی، اور 50 سے سن 61 تک سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی خدمت. یعنی جناب فضہ کسے کہتے ہیں؟ فضہ اس شہزادی کا نام ہے کہ جس نے سید الانبیاء کی خدمت انجام دی. توجہ شرط ہے، سنیے گا، اسے چھوڑیے، ان سے یہ کچھ نہیں کوئی کریں گے. فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے سید الانبیاء کی خدمت انجام دی. فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے سید الاوصیاء، امام المتقین، کل ایمان کی خدمت انجام دی. فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے حسن کی تربیت کی، امام حسن کی تربیت کی، امام حسین کی تربیت کی. نہ ہی الفاظ کو بدل کر کے یہ کہوں کہ فضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آدم کے وارث کی جو ہے تربیت کی، نوح کے وارث کی تربیت کی، ابراہیم کے وارث کی تربیت کی، موسیٰ کے وارث کی تربیت کی، عیسیٰ کے وارث کی تربیت کی، محمد حبیب اللہ کے وارث کی تربیت کی. یا یہ کہوں کہ فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے
کہ جس نے مقصد انبیاء کو بھی بچایا اور مقصد امامت کو بھی بچایا، نسل امامت کو بھی بچایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تاریخ کی روشنی میں یہ سب آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کی دلیل بھی دوں گا کہ جناب فضہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدم آدم نہ کہلائے، نوح نوح نہ کہلائے، نہ ابراہیم کو خلت نہ ملے، موسیٰ کو کلیمیت نہ ملے، عیسیٰ کو روحانیت نہ ملے، محمد کو حبیبیت نہ ملے، اس ولی کی فضہ نے جو ہے تربیت کی، اور اس کے وارث کی فضہ نے جو ہے تربیت کی ہے۔ اس کی خدمت کرنے والی بی بی کا نام ہے فضہ۔ یا یہ کہوں کہ دیکھیے، جس نے فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے سید الساجدین زین العابدین کی تربیت کی ہو، جس نے باقر العلوم کی حفاظت کی ہو۔ واقع کربلا میں کون جو ہے جناب فضہ جو ہے ختم الانبیاء سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میرے لیے آپ جو ہے دعا کیجئے کہ میں تمام واقع کربلا میں جو ہے خود شاہد رہوں، آپ میری زندگی کے لیے دعا کر دیجئے۔ رسول سے کہہ رہی ہیں فضہ، کیا کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ میرے لیے میرے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ تاکہ میں کربلا میں اپنے حسین کے ساتھ جو ہے رہوں۔ رسول نے یعنی ادھر ختم الانبیاء نے، سید المرسلین نے طول عمر کے لیے جناب فضہ کے لیے دعا کی، ادھر ولی اللہ نے کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فی فضتنا۔ دیکھیے، ادھر ختم الانبیاء، ادھر کل ایمان، ادھر سید الوصیاء، امام ابو الائمہ، اماموں کے باپ، ادھر بھی دعا کر رہا ہے، ادھر بھی دعا کر رہا ہے۔ فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے لیے ختم الانبیاء بھی دعا کریں اور امام المتقین بھی دعا کریں، اس ذات گرامی کا نام جو ہے فضہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو شہزادی فضہ کی مختصر سی سوانح حیات یہ ہے، کیا ہے کہ جب بھی کوئی عرب ان کے پاس آتا تھا تو 20 سال تک، دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 20 سال تک قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی رہی۔ دوسری روایت یہ میں نے سنی ہے کہ 40 سال تک جو بھی جناب فضہ کے پاس آتا رہا عرب، اس کو قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیتی تھی۔ یا یہ کہوں کہ جناب فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو قرآن میں باتیں کرے، قرآن پڑھ کر جواب دے۔ اور فضہ اس ذات گرامی کا نام ہے جسے حسن و حسین اپنی ماں کہے۔ یعنی یہ کنیز اہل بیت کے گھرانے کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں کے بچے کنیز نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ماں کہہ رہے ہیں۔ حسن و حسین، حسنین شریفین، جس کو ماں کہے اس کی کتنی فضیلت ہوگی آپ سمجھ لیجئے، اس کے درجات، مراتب، عظمت و منزلت، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ جو قرآن میں باتیں کرے اور جس کو حسن و حسین وقت کے امام جو ہے ماں کہہ رہے ہیں، اور وہ کنیز کیسی کنیز ہوگی کہ جس نے حبش کی بادشاہت کو ٹھکرا کر کے در اہل بیت اختیار کیا۔ اس کنیز کی بھی آپ یہ دیکھیے۔ کیوں؟ اسی لیے فضہ کو فضہ کیوں کہتے ہیں؟ علم کیمیا کی مہارت رکھتی تھی، اور جناب رسول خدا نے ان کا نام فضہ رکھا ہے۔ چاندی پگھلا کر کے
علم کیمیا جو ہے وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے معلوم ہے، مجھے بیان نہیں کرنا۔ جب اہل بیت کے یہاں دیکھا کہ روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، تو جناب فضہ نے جو ہے کیا کہا کہ چلیں اپنے علم کا جو ہے، کس دن کے لیے یہ میں نے علم حاصل کیا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی اجازت سے جو ہے گئی، باہر جنگل سے گھاس لائیں اور بوٹی لائی کچھ، اور لانے کے بعد وہ اپنا جو کڑا تھا کنگن وغیرہ وہ توڑ کے اور اسے پگھلا کر جو ہے شہزادی اس کو چاندی بنا دیا، اور شہزادی نے کہا اس کو جو ہے کھلا کر کے لاؤ توڑ کر کے، اور وہ پھر فقیروں میں جو ہے بانٹ دیا۔ دوسرے دن پھر تو شہزادی نے جو ہے جو نیزہ تھا، واقعہ ہے، اس نیزے کو جو ہے جو دستہ لکڑی کا تھا اسے ہٹا کر کے کہا کہ اب فلاں بوٹی فلاں جگہ پہ ہے، وہاں سے لے کر کے اسے پگھلایا، اور وہ جو ہے کہا کہ اس سے بہتر اسے وہ سونے کا ہو گیا، اور سونے کا ہونے کے بعد کہا اسے بھی راہ خدا میں مولائے کائنات نے بھی کہا کہ ہم اس لیے یہ تمام چیزوں کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر اللہ کی عطا کم ہو جائے گی، ورنہ اہل بیت اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جن کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول ہے، ولایت تکوینی کے مالک ہیں۔ یہ تو دیکھیے ان کے گھرانے کی کنیز کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی پکائی ہوئی روٹیاں آپ کے سامنے سب بہت مشہور واقعہ ہے، کنیز کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائیں، فرشتے لے کر کے جائیں، جو کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، لیکن وہ روٹیاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے جناب فضہ، انہی جناب فضہ کو صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ بس میں اپنی منزل پر جو ہے آ گیا ہوں، اور پڑھوں جناب فضہ پہ۔ جناب فضہ کی قبر کہاں ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب فضہ کو، اس سے پہلے یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب لائے ہیں تو جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کے سپرد کیا اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، ایک وقت خود کام کرنا، دوسرے وقت ان سے کام لینا۔ اگر تم خود کام کرو گی، گھر کے کاموں میں مصروف رہو گی، کھانے پکانے میں مصروف رہو گی، تو یہ بچوں کو کھلائیں گی، اور اگر یہ جو ہے کھانے میں مصروف رہیں دوسرے ٹائم تو تم بچوں کو جو ہے کھلاتی رہنا۔ تو یہ جو ہے رسول کی عدالت اور فاطمہ کی عدالت کا تقاضا تھا کہ شہزادی فضہ ایک وقت خود کام کرتی تھی، دوسرے وقت جو ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کام کرتی تھی۔ تو حسنین شریفین کی تربیت جناب فضہ نے کی، یا یہ کہوں کہ نسل امامت کی تربیت جس نے وارث انبیاء کی، وارث ائمہ کی، امام حسین 9 اماموں کے باپ ہیں، جو 9 اماموں کے باپ کی تربیت کرے اس بی بی کا نام فضہ ہے۔ تو جناب فضہ کی وصیت تھی، کیا وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے شہزادی زینب کے پاس میں جو ہے دفن کرنا۔ تو جناب فضہ مدینے سے لے کر مکے تک، اور مکے سے لے کر کے کربلا تک، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام سے پھر مدینہ، پھر واپس شہزادی کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہی ہیں۔ یعنی ہر خوشی میں، ہر غم میں
شہزادی فضہ اہل بیت کے شریک رہی ہیں۔ آپ دیکھیے فاقے میں تو جناب فضہ جو ہے شریک رہی۔ سورہ دہر نازل ہوئی، بتا دیجئے جب سے جناب فضہ آئیں کبھی در اہل بیت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا ہوئی ہو، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر وقت۔ اور یہی انہوں نے دعا کی تھی کہ میں ہر وقت اہل بیت کے ساتھ رہوں، چاہے مردوں کے ساتھ رہیں، امام علی کی کنیزیت کی ہو، چاہے حسن مجتبیٰ کی، چاہے امام حسین کی، اس کے بعد شہزادی کونین کی، اس کے بعد شہزادی کونین کے ساتھ شہزادی کونین کے بعد شہزادی زینب کی کنیزیت میں آ گئی، اور جب شہزادی کے ساتھ ساتھ آئی ہے تو شہزادی کی شہادت ہوئی ہے، تو شہزادی زینب کی شہادت کے بعد وہیں پر قبر کی مجاوری کرتی رہی، اور پھر دعا کی کہ پالنے والے مجھے بھی یہیں پر جو ہے، میری روح بھی یہی جو ہے جسم سے پرواز کر جائے۔ چند سال کے بعد جو ہے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کے بعد حبش کے غلام جو تھے جب لے کر کے چلے ہیں ان کے جنازے کو کہ ہم اپنی شہزادی کو اپنے ملک میں لے کر کے جائیں گے اور وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے، تو جب بابو الصغیر پہ پہنچا ہے ان کا جنازہ تو فوراً بھاری ہو گیا، سنگین ہو گیا۔ سنگین ہونے کے بعد انہوں نے کاندھے سے جو ہے اتارا، اور پھر اس کے بعد سب نے مل کر کے اٹھانا چاہا تو آواز آئی تھی جناب فضہ کی تابوت سے، لاشے سے، جنازے سے آواز آئی کہ میری جگہ یہی ہے، یہیں پر دفن کر دو۔ اور جناب فضہ کی قبر کا ہونا بابو الصغیر میں دمشق میں اس بات کی دلیل ہے۔ شیخ مفید نے کیا کہا ہے؟ شیخ مفید نے یہ کہا ہے کہ جناب فضہ کی قبر کا وجود دمشق میں اس بات کی دلیل ہے کہ جناب زینب دمشق میں دفن ہے، ورنہ جناب زینب کے بارے میں 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک جناب زینب کے بارے میں جو ہے شام کی روایت ہے، دوسرے مصر کی ہے، تیسرے جنت البقیع کی ہے۔ لیکن کیونکہ جناب فضہ کی وصیت تھی، وصیت کے مطابق انہیں وہاں بابو الصغیر میں، قبرستان بابو الصغیر جو کہ دمشق میں ہے، وہاں دفن کیا گیا۔ اگر جناب فضہ کی قبر جنت البقیع میں ہوتی تو جناب زینب جنت البقیع میں ہوتی، اگر جناب فضہ کی قبر جو ہے وہاں ہوتی مصر میں تو جناب فضہ جناب زینب وہاں ہوتی۔ لیکن اس کو بعض علماء نے جناب زینب جو مصر میں ہے، زینب بنت یحییٰ ابن زید ابن علی، یہ کہا ہے، یہ بھی حضرت علی کی چوتھی پشت سے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے زینب ہی کے نام سے مشہور ہے، ان کو زینب بنت علی کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے، وہاں دفن ہے مصر میں۔ اس لیے وہ جو ہے جو جناب زینب بنت علی ہے وہ وہاں دمشق میں سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہے، وہاں دفن ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے جناب فضہ، جن صاحب نے کہا تھا وہ تو آئے نہیں۔ الغرض یہ کہ اس شہزادی کو فضہ آئیے اب 12 محرم کے بعد، کل میں نے جو ہے یہ واقعہ یہاں پڑھا تھا تو آج میں جناب فضہ کے ہی مصائب جو ہے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں، بہت مشہور و معروف ہے۔ کتاب العمالی میں یہ ذکر ملتا ہے اس واقعے کا، اور کافی میں بھی۔ میں ان 2 کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کیا واقعہ ہے کہ جب سب شہید ہو چکے، بس میں آ گیا اپنی منزل پر، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا۔ جب سب شہید ہو چکے تو عمر سعد کی بعض فوج والے کیا کہنے لگے کہ عمر سعد تو نے امام حسین کو تو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن ہم
امام حسین کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے امام حسین کو کوئی اذیت نہیں پہنچی، نہ ہم سے کوئی زخم پہنچا، لہذا ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ تو عمر سعد نے کہا کہ اے میری فوج والو، تم کیا کرو کہ اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کرو۔ تو عمر سعد کی فوج والوں نے کیا کیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کرائی تاکہ لاش امام حسین کو پامال سم اسپا کیا جائے۔ گھوڑوں کی نال بندی کرائی گئی۔ جب یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں میں پہنچی تو شہزادی زینب نے کہا، کیا کہا کہ اے بیٹا سید سجاد، ذرا ہوش غش سے آنکھیں تو کھولو، یہ بنی امیہ، یہ ظالم تمہارے بابا کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کریں گے۔ جناب سید سجاد غش کی حالت میں ہے۔ اس کے بعد کبھی مدینے کی طرف رخ کر کے شہزادی زینب کہتی ہے، اے نانا، آپ کے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن ظالموں نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ آپ کے نواسے کی لاش کو یہ ظالم پامال کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی فوج اشقیاء کی طرف ہو کر شہزادی زینب مخاطب ہو کر کہتی ہے کوئی تم میں مسلمان؟ رسول کا کلمہ گو، تم کیسے مسلمان ہو؟ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد، سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد بھی تم اس کی لاش کو پامال کرنا چاہتے ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس وہ وقت بھی آتا ہے کہ شہزادی جناب فضہ شہزادی زینب سے کہتی ہے کہ اے شہزادی، میں آپ کی کنیز ہوں۔ جب رسول خدا ایک جزیرے میں اپنے سفینے کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ایک حارث آیا تھا، ایک شیر آیا تھا۔ اس شیر نے جو ہے مدد کی، اس نے جو ہے کہا تھا کہ میں رسول کا غلام کردہ، میں رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ اس نے سرے راہ پہنچا دیا تھا، بس میں مختصر کر رہا ہوں واقعے کو۔ بس وہ وقت بھی آتا ہے، شہزادی جناب فضہ شہزادی کہتی ہے کہ میں ابو الحارث کو ذرا جاتی ہوں، پکارتی ہوں۔ شہزادی زینب نے اجازت دی۔ جناب فضہ نے کہا، اے ابو الحارث تم کہاں ہو؟ ذرا آؤ، تمہارے مولا و آقا کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہ دشمن پامال کرنا چاہتے ہیں۔ بس ابو الحارث آیا اور آنے کے بعد ہمہماتا ہوا آیا، سر کو جھکا کر کے آتا ہے اور صحرا کی طرف نظر کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ ایک جسم اس کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بے سر و تن کے پڑا ہے۔ ایک جسم، ایک تن پڑا ہے جس پر سر نہیں ہے، اس پر پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بس وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ روایت کے یہ جملے ہیں، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَسَدِ الْحُسَيْنِ، بس اس نے اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں پنجے، دونوں ہاتھ جسد امام حسین پر رکھے اور کھڑا ہو گیا۔ جب یہ منظر فوج اشقیاء نے دیکھا تو عمر سعد کی فوج ڈر کے بھاگنے لگی۔ عمر سعد نے کہا، اس واقعے کو چھپا لو ورنہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ بس
دو روایتیں ملتی ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو الحارث نے اپنے چہرے کو کٹی ہوئی گردن پر رکھا، امام حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھا اور خون کو ملا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ کہا ہے پالنے والے، یہ کتنی بدبخت قوم ہے جس نے نواسے رسول کو اس کربلا کی زمین، جلتی ہوئی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا ہے۔ بس یہ کہنا تو یہ سننا تھا۔ اس کے بعد اب یہ عمر سعد خیموں کی طرف آیا، سید سجاد کے نیچے سے بستر کو کھینچا، جناب زینب خیموں میں آگ لگا دی۔ جناب زینب جلتے ہوئے خیموں سے اپنی پشت پر سید سجاد کو نکال کر کے لائیں اور خیموں میں آگ لگانے کے بعد اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار کیا، دربار ابن زیاد میں لے جا کر کے ایک ایک کا تعارف کرایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے حاضرین مجلس کی دنیاوی اور اخروی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے گئے ہیں، بالخصوص جن کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے، ان کی ارواح کو جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عنایت فرما اور ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش۔ پالنے والے یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی مجلس بین الحرمین، جنت کی زمین سے بھی افضل زمین ہے، وہاں پر ان کی ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے۔ ان کے درجات کو جنت میں جو ہے بلند اور عالی عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔